تو پہلی چیز تو یہ سمجھ آئی کہ ہر نیکی جو ہے وہ اللہ کو قریب کرتی ہے انسان کے. کوئی نیکی کا سٹینڈرڈ نہیں ہے یہ کتنی بڑی ہے، کتنی زیادہ ہے، کتنی کثیر ہے. بس نیکی ہے. اتنی بھی نیکی ہے کہ آپ کسی کو پانی پلا رہے ہیں، اتنی بھی نیکی ہے کہ آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، اتنی بھی نیکی ہے آپ کسی کی غلطی کو معاف کر رہے ہیں، اتنی بھی نیکی ہے آپ کسی کو جگہ دے رہے ہیں. یعنی جو جس کا شمار ہمارے ذہن میں ہوتا نہیں لیکن ہے وہ اچھا کام. نیکی کسی کو کہتے ہیں؟ اچھا کام. اور ہر اچھا کام جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اتنا پسند ہے کہ اس اچھے کام کی وجہ سے اس کو ہم نیکی کہتے ہیں، اللہ اس کو قریب کر لیتا ہے. ایک آدمی مرنے والا ہے، گناہ کے اندر ہے، مرنے سے پہلے اس نے نیکی کر لی، وہ قریب ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ. نیکی جو ہے وہ ہم اس میں جو تنبیہ فرمائی اللہ کے نبی نے کہ اکثر یہ ہے ہم دنیا عام وقت کے اندر ہم نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں، غفلت میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہمارے دل کے اندر، بالکل نہیں ہوتی. اگر ہمیں پتہ چلے کہ اس کام کی وجہ سے ہمیں اتنا ثواب مل رہا ہے یا ثواب نہیں مل رہا ہے، اچھا کام ہے، اس کی اہمیت کا پتہ ہو تو آدمی کبھی نہ چھوڑے کبھی نہ چھوڑے. تو اتنی بڑی انعام ہو جس کا کہ جس کے لیے آدمی ویسے تو بہت کہتا ہے اللہ کے قریب ہو جاؤں، بڑے بڑے عبادات ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے مجاہدات کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو جال بچھا دی اپنی قربت کا، میرے قریب آنا تو دشوار نہیں ہے، تم کرتے ہی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کی اپنی ہمت ہوتی ہے، مواقع ہوتے ہیں، اپنے واقعات ہوتے ہیں انسان کے. اب ہر آدمی رات کو نہیں جاگ سکتا، ہر آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا، تو کسی کام میں مشغول ہے، اللہ نے کسی اور کام پہ اس کو لگا دی ہے، اسے اس کو کمانے کچھ ایسے ہیں، بیماری کچھ ایسی دے دی ہے، پریشانی کچھ ایسی دے دی ہے، مجرم میں لگ گیا ہے، تو وہ مزید نیکی کمانے میں بڑا مشکل ہے، اس کے دن نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ اس کا نعمت بدل عطا فرما دیتے ہیں. اس کا نعمت اتنی ہیں نیکی کہ جس کا انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کو تو نیکی رکھی. تو اس کسی نہ کسی نیکی کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے اس انتظار میں کبھی ہم تہجد گزار نہیں بنے تو دوسرے کام کیا کرنے لگا تلاش نہ کرنا، اس پہ تو کبھی انسان سوچے نا. کیونکہ نیکی چھوڑنے والا جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بڑا عجیب لفظ ہے، وہ بڑا خطرناک لفظ ہے نیکی چھوڑنے والے کے لیے. نیکی فرض نہیں ہے، دیکھیے بہت سے فرض تھوڑی ہیں نیکی، لیکن اس کے لفظ بڑا سخت ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ غافل کہا جاتا ہے اس کو، غفلت میں رہنے والا. بہت بڑا لفظ ہے. کتنا غافل آدمی کسی طرح کی اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ اتنا سا اگر کام کر لے کتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا. اب آپ کتنی چیزیں ہیں ہم زندگی میں کرتے ہیں، آپ دیکھیں الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ کیونکہ ہم صوفی ذات ہیں تو اصل نیکی کے قدر جہاں ملتی ہے میں نے خانقاہوں میں دیکھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جوتے اٹھا رہے ہیں، آپس میں عزت کر رہے ہیں، آپس میں محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پانی پلا رہے ہیں، اتنی ہمدردی ایک دوسرے کر رہے ہیں، عجیب ماحول ہوتا ہے خانقاہ کا. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ صحبت شیخ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کو اس غفلت سے نکال دیتی ہے. کہ احساس یہ اس کو یہ احساس جو ہے کہ نیک کرنے سے کام بندی مطلب اس احساس کو ختم کر دیتا ہے کہ یار اس کو اس چیز کو ضائع نہ کرو، اس چیز کو بھی ضائع نہ کرو، اس وقت کو بھی ضائع نہ کرو. اور جو آخرت میں آپ دیکھیں اسی کا حدیث میں ذکر آیا ہے بہت زبردست کہ جنت میں چلا جائے گا آدمی، جنت مل جائے گی اس کو، جنت کے اندر ہوگا
پچھتا رہا ہوگا. جنت میں کو پچھتا سکتا ہے آدمی؟ وہ ایک ہی پچھتائے گا، وہ غافل آدمی ہوگا. اس نے کام کیا، جنت میں چلا گیا نیکی کے ساتھ. وہاں پچھتا رہا. پچھتانا ایک بہت بڑی، ایک آپ میں بہت تکلیف دہ چیز ہے پچھتانا. آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کیا تو پھر پچھتاتا ہے نا آدمی کہ یار یہ میں چلا اٹھ جاتا تو گاڑی مجھے مل جاتی، میں تھوڑا کر لیتا، یار یہ سودا اتنا اچھا تھا کاروبار کا، پھر سستی کی وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں پچھتانا، ریگریشن. یہ خود بہت عجیب چیز ہے. کاش یار میں یہ کر لیتا اچھا نہ ہو جاتا. تو یہ تو ہم دنیا کے معاملے میں پچھتاتے ہیں نا، ہمیں دین کے معاملے میں پچھتانا نہیں آتا کہ یار یہ نیکی میں نے خامخواہ ضائع کر دی، تھوڑی سی اور کوشش کرتا مجھے یہ بھی مل جاتا. کب خیال ہوگا اس کا؟ جب جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد ان نیکی کے جب ثواب دیکھے گا ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا، تو پھر وہاں جنت میں پچھتائے گا کہ یار میرا تو اتنا مقام بلند ہونا تھا نا، کتنی میں نے محلات چھوڑ دیے، کتنے مقام میں نے چھوڑ دیے. حالانکہ میرے استطاعت تھی، اللہ نے مجھے اس وقت طاقت دی تھی کرنے کے لیے، میں یہ کر سکتا تھا. سبحان اللہ. اب ہم سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ صوفی حضرات، طاقت بھی ہے، جان بھی ہے، اللہ کا دی صحت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم رمضان میں کتنی نیکیاں کما رہے ہیں ایکسٹرا. یہ نہیں بس تراویح پڑھ لیجیے، قرآن کی تلاوت کر لی ہم نے، ذکر اللہ کر لیا، یہ تو ایک گننے والی باتیں ہیں ساری. تو باقی نیکی ہیں، ساری نیکی عبادات میں تو نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ اب ہم اگر کاؤنٹ کریں، یہ چیز کاؤنٹ کرنے کی چیز ہے کہ ہم نے کتنی صبح سے شام تک نیکی کمائی جو ہماری استطاعت میں تھی، ہماری طاقت میں تھی. میں چاہتا تھا یہ کام کر لیتا، یہ نیکی تھی، مجھے فائدہ ہو جاتا، لیکن میں چھوڑ دی اس کو. پہلی چیز سمجھ آ گئی بات کہ ہر نیکی سے اللہ ملتا ہے، اللہ کی نہیں فرما دیا، فوراً ملتا ہے. اور دوسری چیز کہ نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے، اور پچھتانا بہت بڑی جو خود انسان کے لیے ایک سزا ہے. اور پچھتانا بھی کہاں؟ جنت میں نظر آئے گا سب چیز. اس میں بہت بچنا چاہیے، گناہ سے بچے. کسی قسم کا بھی چھوٹا سا بھی گناہ دیکھنے اس مہینے کے اندر عذاب بن جائے گا آپ کے لیے، ہمارے لیے عذاب بن جائے گا. غلطی کرائے گا نفس آپ سے، شیطان کو جھگڑا تو ہے، بلنگڑے پھر رہے ہیں اس کے نفس سے بیٹھا ہے سامنے، ہمارے بلائیں جو ہیں ہمارے پر، نصرتیں جو ہم پر وہ کرائے گا، جھگڑے کرائے گا، لڑائی کرائے گا، نصرت کرے گا. اگر غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے. اس مہینے میں غفلت کرے ہی نہ آدمی. اگر ڈاؤن ہو گیا، کسی غلطی ہو گئی، کسی بھائی سے جھگڑا ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، تو کہو یہ کیا ہو گیا رمضان میں، فوراً استغفار کر اللہ سے توبہ کرے گا کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، اس مہینے کے مجھ سے کام ہو گیا، تو باقی میں نے سال میرا کیسے گزرے گا. تو یہاں پہ ایکسٹرا کام ہونا چاہیے لنگنے کی، بھاگ کے جائیں. یہ میں کرتا ہوں، یہ میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں. آدمی کہ یار کمال ہو گیا، تو ہر کام یہ نہ دیکھے فلاں مذہب کا ہے، فلاں مذہب کا نہیں. ہر کسی انسانیت کے تحت آپ کسی کا کام کر رہے ہیں، آپ کو نیکی مل رہی ہے. اور اسی طرح کنٹرول کریں گناہ سے بچنے کا، اسی طرح گناہ سے بچنے کا کنٹرول. نہ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، میں یہ کام کروں رمضان تو میں نہیں کر سکتا. صرف رمضان کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اسی میں ہم احتیاط کر لیں تو باقی تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ پار کر دے گا بیڑا. حدیث ہے جس نے اچھا رمضان گزار لیا تو باقی زندگی اس کی پار ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اس کا مداوع ہو جاتا ہے. یاد ہے دنیا پچھتائیں گے نا آپ کسی فراز کے طور پہ آپ سے ایک نیکی ضائع ہو رہی ہے کوئی، اس کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے. یہاں بھی ایک چیز دلا دوں کہ کسی گناہ کا احساس ہو جانا، کسی نیکی کا ضائع ہونے کا احساس ہو جانا اور اس پہ تکلیف محسوس کرنا، یار میں کر سکتا تھا میں نے کیوں نہیں کی، یار میرے ہمت تھی میں کیوں نہیں کیا، یار مجھے پتا یہ نیک کام تھا میں نے یہ کیوں نہیں کیا، یار میں کر لیتا. جب یہ اس کام کو نہ کرنے کی وجہ سے پچھتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، کہتے ہیں کم از کم احساس ہے اس کے اندر، چلو اس کو میں معاف کر دیتا ہوں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جس پہ آپ جس نیکی نہ کرنے کے پچھتائے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے انعام دے دے گا. اسی طرح انسان کسی گناہ کے بعد گناہ کر لیا، غلطی سے ہو گیا نفس سے، ہم فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن اس کو پچھتاوا ہو گیا کہ یار رمضان میں سے یہ گناہ ہو گیا، رمضان میں غلطی کر لیا،
میں نے بھجن سن لیا, میں نے یہ غلط فلم دیکھ لی, غلط چیز کر لی, اور ویسے یہ دیکھ آنکھ سے میں یہ غیر محرم کی تصویر دیکھ لیا, کچھ کر لیا, اور اس کو احساس ہو گیا ہے. یہ بڑی چیز ہے, احساس نہیں ہوتا ایک کو. تو اس کا مطلب پہلے ایک چیز سن لیں, اس احساس کا نام ہے کہ اس میں اپنے ایمان کا الحمدللہ ایمان کی کیفیت موجود ہے اس کے اندر. یہ احساس آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, ایمان موجود ہے انسان کے اندر. سبحان اللہ, جو اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا کام کیا. دونوں حالتوں میں, نیکی چھوڑنے پر اس کو پچھتاوا رہا ہے, یا کوئی گناہ ہو جائے, چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے اس پہ اس کو پچھتاوا ہونا بہت بڑی چیز ہے. تو یہاں دنیا میں اگر پچھتا رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس کو بدلا دے گا. لیکن جہاں آخرت میں پچھتائے گا وہ تو پھر ختم ہے. تو اللہ کی آخرت کی بات کر رہے ہیں اس رمضان کے اندر. یہ تصوف جو راستہ ہے عبادت سے طے نہیں ہوتا, محبت سے طے ہوتا ہے. میں بتا دوں آپ, سارے صحابہ کے اندر جو سب سے پہلے اللہ نے چیز ڈالی تھی وہ محبت تھی, عبادت نہیں تھی. اور ہر صحابی کا انداز یہ تھا کہ فدا ہوا تھا, فدا تھا. اور کیسا فدا تھا, سبحان اللہ, کہ اگر میں ایک لمحے بھی گھر میں آئے پھر بھاگے, کہ ایک لمحے بھی میں نبی پاک کے چہرے مبارک کی زیارت نہ کروں تو میں تباہ ہو جاتا ہوں. وہی صحابی رو کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں تو میں آپ کو دل تڑپتا ہے, میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں. تشریح کر رہا ہوں حدیث کی کہ دل تڑپتا ہے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, مجھے سکون مل جاتا ہے, کیوں میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر. یہ ایک چھوٹا صحابی کہہ رہا ہے تو صدیق کی حالت کیا ہوگی, جو صرف محبت کی وجہ سے صدیق بنا ہے, محبت کی وجہ سے عمر بنا ہے, محبت کی وجہ سے علی بنا ہے, اور کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس. ایک یہ صحابی کہہ رہا ہے عشق کی بات ہے, تو مجھے ایک مرید کو جو عشق کی دعویٰ کرتا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ کیفیت کیوں نہ پیدا ہوئی کہ یہ شخص مجھے اتنی محبت کیوں نہیں ہے. کیا بچے نے پوائنٹ کیا مجھے بتائیں.